سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے ان یؤمنوا لکم کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے کر آ جائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے یسمعون کلام اللہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے، ثم یحرفونہ، لیکن اس کو پھر بعد میں بدل دیا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ جب ان کو اس کلام کی سمجھ آ گئی تھی، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں میں رہی ہے۔ ایک مکہ شریف کے لوگ تھے اور ان کے پاس تقریباً 2 سے 3 ہزار صدیوں کا زمانہ ایسا گزرا تھا کہ کوئی کتاب، کوئی نبی ان کے پاس آیا ہی نہیں تھا، لہٰذا ان کا نہ ماننا یا ان کا ریزسٹ کرنا پھر بھی سمجھ آتا ہے۔ مگر جو مدینہ شریف میں اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو علم تھا اور ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات جو ہیں وہ موجود تھیں، لہٰذا امید تو یہ تھی کہ یہ لوگ بات مان جائیں گے، مگر ان لوگوں نے تو ان سے بھی زیادہ مخالفت کی۔ لہٰذا اس آیت کے مطابق جو بات سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ زیادہ ریزسٹ کرتا ہے، یا یوں کہیں جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہی زیادہ مذہب کے خلاف بعض اوقات بات کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کلام میں تحریف کر دی تھی، یحرفونہ کا لفظ آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حرف سے ہے، اور حرف جو ہے وہ کنارے کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ جو ہے وہ انحراف بھی بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رخ بدل دینا، اور اسی سے لفظ تحریف بھی بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کا رخ ایک طرف پھیر دینا، یا پھر بالکل ہی دوسرے کنارے کی طرف کسی لفظ کے معنی کو پھیر دینا۔ اور اہل کتاب بھی تحریف کیسے کرتے تھے؟ ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، مثلاً السلام علیکم ہے تو اس کو السلام علیکم کہہ دینا۔ دوسرا، لفظ کی حیت کو یعنی کہ اس کی شیپ کو بدل دینا، جیسے مکہ لفظ ہے اس کو بکہ کہہ دینا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک جملے کے اندر الفاظ کو آگے پیچھے کر دینا۔ اور ایک طریقہ تحریف کا یہ بھی تھا کہ کسی ذو معنی لفظ کو ایک خاص معنی کے اندر متعین کر دینا، جیسے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سارے معنیوں کا احتمال ہوتا ہے، تو ان بہت سارے معنوں میں سے کسی ایک لفظ کو اس لفظ کا خاص معنی قرار دے دینا۔ لہٰذا تحریف کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو جو ہے اس کے اصل معنی سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تحریف کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جو تو پڑھا لکھا طبقہ ہوگا، جو تو کتاب کو جانتا ہوگا، اگر اس میں کوئی تبدیلی کرے گا وہ تو فوراً سوال اٹھائے گا کہ یہاں پہ یہ تبدیلی کیوں ہے۔ لیکن عوام الناس جن کو نہ علم آتا ہے، نہ جن کے پاس عربی کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، تو انہیں تو کوئی بھی قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہہ کے سنا دے کہ قرآن میں یہ بات ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے، لہٰذا عوام الناس کو کیا ہے وہ اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ غلطی یہود کرتے تھے، بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور آج بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہ قرآن کے غلط معنی کو بیان کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا براہ راست خود کتاب کو جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر کوئی آ کے ہمیں ہر طرح کا علم بتا کے گمراہ نہ کرے۔